يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب مل کر وجہ تخلیق کائنات سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پڑھتے چلے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ بات آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ اب ہم سے الوداع ہو کر جانے والا ہے اور ایک ایسے مہینے کی بشارت دیتے ہوئے جا رہا ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا آنے والا ایسا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوتوں کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تیاری ہم کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم پہ ایک مہینہ ایسا سایہ فگن ہونے والا ہے جو آپس میں محبت، الفت، تواضع، انکساری، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے کا استقبال ہم کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ ہمارے گھروں میں کچھ کام ہوتا ہے، کچھ دعوتیں ہوتی ہے، کوئی آنے والا ہوتا ہے، یا ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا جہاں جاب کرتے ہیں وہاں کا کوئی CEO آنے والا ہے یا کوئی بڑا MD آنے والا ہے، تو پورے آفس کے لوگ، گھر کے لوگ اس بات کی تیاری میں لگے ہوئے رہتے ہیں کہ آنے والے کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، آنے والے مہمان کو کسی طریقے سے تکلیف نہ ہو، اس کا اچھا استقبال کرتے ہیں، اس کو رہنے سہنے کی اچھی طریقے ہم بناتے ہیں، اور یہ بات اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ میری جانب سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، ہماری جانب سے جو مہمان آ رہا ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو ایک دنیا کے نظام کو ہم اتنا اہم بنا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ تو دنیا اور آخرت والا نظام جس کو رمضان المبارک کہا گیا، ایسا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، تو ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اس کا استقبال ہم کو کیسے کرنا ہے؟ اس کا استقبال ہم کو بالکل اپنے آپ کو فری آف مائنڈ کرتے ہوئے کرنا ہے۔ اس کا استقبال ہم کو ایک ٹائم ٹیبل، ایک پیپر پہ ہم کو لکھ کے کرنا ہے۔ اس رمضان کا استقبال ہم کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ میری جانب سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں میری فرض نماز تو کیا، میری ایک نفل نہ چھوٹنے پائے۔ اس مہینے کا استقبال اور اس کی تیاری ایسی کرنی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے میں تہجد گزار بن جاؤں، تہجد پڑھنے کا عادی ہو جاؤں، تاکہ مجھے رمضان میں اٹھنے کے لیے تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو بہرکیف خطبے کے دوران یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، اللہ تبارک و تعالی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں نے تمہارے پاس فرشتے کو بھیج کر قرآن کو پڑھایا ہے، کچھ سنایا ہے، بالکل ہو بہو اسی طرح تم کو قرآن کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کے سیکھنے میں، اس کو پڑھنے میں کتنا حق ادا کیا ہے۔ تو رمضان کی تیاری ایک یہ بھی طریقے سے کی جانی ہے کہ زندگی میں ہم کبھی وقت نہیں ملا ہوگا،
پھر بھی جو ہے ہم کو رمضان میں وقت نکالنا ہے اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہم کو کرنا ہے. بڑے ہو، چھوٹے ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کسی کو بھی اس بات سے چھوڑا نہیں گیا، بلکہ سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اور تجوید سے قرآن کو پڑھنا فرض عین بتایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہمارے سامنے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. جس طرح قرآن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ فرماتا ہے، میرے نبی پر میں نے جس طرح قرآن کو نازل فرمایا، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تم اسی طرح اس کی اتباع کرو، اسی طرح اس کو پڑھا کرو. تو رمضان کے مہینے آنے سے پہلے ہی ہم جو ہے کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اس میں شرمانے کی بات کوئی نہیں ہے. آپ کو جو ہے جب اللہ کی بارگاہ میں، جب ہم میدان محشر میں ٹھہریں گے، پوچھا جائے گا، تو وہاں پر ہم جو ہے اپنے آپ کو شرمسار ہونے سے بچا پائیں گے. ہم نہ جانے کیسے کیسے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں جاتی. بہت سے لوگوں کو ہم دیکھے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر لوگ جو ہے ان کو بڑی بڑی ڈگریاں دلا دیتے ہیں، ان کو بڑا انجینئر بنا دیتے ہیں، بڑا ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، بڑا سائنٹسٹ بنا دیتے ہیں، بڑا جو ہے اعلیٰ عہدوں پہ بٹھا دیتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں پہنچا دیتے ہیں. لیکن جب ان کا قرآن سنا جاتا ہے تو قرآن بالکل جو ہے ان کا ناکارہ نظر آتا ہے. ان کا جو ہے کوئی تجوید کی رعایت نہیں، کوئی غنہ مد نہیں، کوئی اس کا پاس لحاظ نہیں، قواعد کا کوئی جو ہے اس کے فنڈامنٹل کو جانتا ہی نہیں ہے. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ مبارک مہینہ اتنا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی نسبت سے کم ہم اپنا قرآن کو سدھار لیں. اور دوسری اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، رمضان کا پورا مہینہ ہم کو قرآن پڑھنا ہے، رمضان کا پورا مہینہ ہم کو تراویح پڑھنا ہے، رمضان کا پورا مہینہ ہم کو روزہ رکھنا ہے. بہت سے بچے اب یہ جو ہے اکثر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایگزامز بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کوئی 10th کرتا ہے، کوئی انٹر کر رہا ہے، کوئی ڈگری ہے، کوئی انجینئر ہے، اور کوئی نہ جانے کسی کے طریقے سے اللہ تبارک و تعالی زندگی اور موت حیات تو دیا ہوا ہے، سب کو وقت دیا ہوا ہے. تو بچے جو ہے یہ سمجھتے ہیں، اور والدین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے ایگزامز کی وجہ سے تھوڑا سا ان کو روزوں سے روکا جائے. نہیں، جب بچہ بالغ ہو گیا تو یہ ایگزام ہمارے لیے شرعی عذر نہیں ہے. شرعی عذر کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ بالکل بیمار ہے، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے، 3 وقت میں ان کو دوائی کھانا ہے، ان کا جو ہے دیکھ بھال کرنا ہے، ان کی جو ہے ٹانک پلانا رہتا، ان کو انجیکشن دینا رہتا، ان کی جو ہے تیمارداری کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے. اور جن کی بیماریاں ایسی ہوتی ہے، جو شوگر کے مریض ہیں، 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد ان کا شوگر بڑھ جاتا ہے، وہ اگر کچھ نہیں کھاتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے. یہ اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر تفتیش کرنے کے بعد، یا کوئی اچھا ڈاکٹر تفتیش کرنے کے بعد اگر یہ صلاح مشورہ دیتا ہے تو وہ شرعی عذر کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن یہ ایگزام کے بہانے سے فرض روزے کو ہرگز مت چھڑائیے. اور میں بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ بچہ اگر روزے کی حالت میں ایگزام دینے جاتا ہے، ہو سکتا ہے، میری امید ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کو اعلیٰ نمبرات سے کامیاب فرما دیتا ہے. ہم اکثر جو ہے دیکھتے تھے، ہمارے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ جیسے ہی بچے ایگزام لکھتے تھے تو ان کو جماعتوں میں بھیج دیتے تھے. ارے بھائی بچہ ابھی لکھا، چھٹیاں ہے. نہیں، وہ بچہ جو ہے جماعت میں رہیں گا یا دین کے کام میں نکل جائیں گا. تو ہمارے ایک ساتھی سنا رہے تھے کہ ہمارے پورے بچے جو ہے ایگزام لکھتے تھے اور اللہ کے راستے میں چلے جاتے تھے. وہ جو ہے اپنا رزلٹ جو ہے اسی اللہ کے راستے میں سنتے تھے اور کامیابی کے ساتھ پھر لوٹا کرتے تھے. یہ ایک مثال ہے، لیکن عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے موٹے ایگزامز کی وجہ سے اپنے بچوں کا روزہ مت چھڑائیے. وہ بچے جو بالغ ہو چکے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جن کے اوپر شریعت نافذ ہو گئی ہے، جن کے اوپر فرائض ان کے اوپر جو ہے قائم ہو گئے ہیں، ایسے بچوں کے لیے آپ ان کو بہانہ مت بنائیں.
آپ ان کو جو ہے سحری میں اٹھائیں، اور وہ بچے بھی جو ہے یاد رکھیں آپ کو آپ کے امتحان میں یہ روزہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ میں بتاتا ہوں، یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ اگر خوب کھاتے پیتے ہوئے پڑھیں گے، روزہ چھوڑ کے اگر آپ کھاتے پیتے رہ کر ایگزام میں لکھیں گے تو آپ کو غنودگی آ سکتی ہے، آپ کو سستی آ سکتی ہے، لیکن روزے کی برکت یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو حشاش بشاش رکھتا ہے، آپ کو جو ہے تندرست رکھتا ہے، اور آپ کا ذہن بھی تیز ہوتا ہے، اور آپ جو یاد کرنا چاہتے ہیں وہ جلدی بھی یاد ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس کے بہت سے فائدے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی آزماتا بھی ہے، آزمائشوں پہ اترنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ جو ہے ذہن میں بٹھائے، ایگزامز کی وجہ سے انٹر والے، ڈگری والے، انجینئر والے بچے پریشان نہ ہوں، آپ روزہ ہرگز نہ چھوڑیں، آپ روزہ یہ بھروسے پہ رکھیں، یہ توکل علی اللہ پہ رکھیں کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور دنیا کے اندر دنیا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے یہ بھی جو ہے ایک چھوٹی سی مشقت کر رہا ہوں۔ تو قرآن کے تعلق سے فرمایا گیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، قرآن کی اتباع جس طرح ہم کو کرنا ہے وہ ہم نہیں کرتے، جس طرح اس کو پڑھنا ہے وہ ہم نہیں پڑھ رہے، جس طرح اس کو سمجھنا ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ پھر ہم کا سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ رمضان میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ رمضان میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ رمضان جیسے ہی چلا جاتا تو بڑی حسرتیں رہ جاتی، پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا کوستے، پھر اپنے آپ کو ریئلائز میں لاتے کہ کاش میں رمضان میں ایسا کر لیتا تو اچھا تھا، اتنی عبادت کر لیتا تو اچھا تھا، اتنے روزے کر لیتا، اتنے سجدے کر لیتا، اتنا قرآن پڑھ لیتا تو اچھا تھا۔ تو اب آپ کو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پھر سے جو ہے وہ مہینہ دینے والا ہے۔ اسی کو اپنے ٹائم ٹیبل میں لا کر رکھ لیں کہ جو ہے ایکسل شیٹ کی طرح ہم جو ہے تیار کر لیں کہ پہلے دن میں نے قرآن کتنا پڑھا، 2 پارے پڑھے، اس کو رائٹ لگا لی، میں نے فجر پڑھی، رائٹ لگائے، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ لی، رائٹ لگائے، تہجد پڑھ لیے، تو کالمز بنائے اس کے اندر کالمز یہ بنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے اس حکم کو بجا لایا، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے اب دنیا کے اندر آپ جو ہے تجارت کرتے ہیں، دوسرے ہوم ورک دیتے ہیں، دوسرے کام کاج کرتے ہیں، جو ہے آپ کے یونیورسٹیوں کے آپ کے جو ہے بزنس مینجمنٹ کے طور پہ آپ پورے ایکسل شیٹ بناتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے نام اعمال کا ایکسل شیٹ بنانے کو ہم تیار نہیں۔ تو فرمایا گیا رمضان کا استقبال ہم ایک جو ہے شیٹ بنائیں، تہجد کے لیے ہم جو ہے ایک کالم رکھیں، اور جو ہے فرائض کے لیے کالم رکھیں، نوافل کے لیے کالم رکھیں، واجبات کے لیے رکھیں، قرآن کی تلاوت کے لیے رکھیں، ذکر و اذکار کرنے کے بعد اس کو رائٹ ماریں، اور اگر کوئی چیز 2-3 دن میں ہم کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم یہ چھوڑ دیے تو احساس ہوگا کہ ارے مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوگی، پھر چوتھے دن سے وہ پڑھنے کا عادی ہو جائے گا۔ تو یہ بتلانے کی، عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کو بھی ہم جو ہے پریکٹیکل لائف میں لے کر آ جائیں، ہر چیز ہمارے سامنے رہتا ہے، اس کے اندر آپ کو جو ہے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کلام ہے، اس کو پڑھتے جائیں، پھر گھر کے اندر کی برکتیں دیکھتے جائیں، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں حلال روزی کا زیادہ اہتمام فرمائیں۔ اگر حلال روزی نہیں ہے تو کسی سے قرضہ لے لیں، تاکہ یہ رمضان کا پورا مہینہ ہم اور اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچے حلال کمائی سے، حلال رزق سے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو جو ہے حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ سود میں نہ کوئی کام ہوتا ہے، نہ کوئی کاج ہوتا ہے، بس دیتے گئے ڈبل 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 ڈبل، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، جب بندہ تجارت کرتا ہے، اپنے اوقات لگاتا ہے، اپنی محنتیں لگاتا ہے، تو اس کا جو پھل نکلتا ہے وہ کھانے پر جو ہے ہمارے جسم بھی جو ہے محفوظ رہتا ہے، ہمارے اعمال بھی محفوظ رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ شکوہ شکایتیں رہتی ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے حلال کا کوئی اہتمام نہیں رہتا،
حرام کمائی آتی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے بڑا وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا رزق حلال طریقے سے کھا لیا کریں. پھر آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں ان کے گھروں کے اندر فرماتا ہے. ان کے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چین اور سکون عطا فرماتا ہے. ان لوگوں کے گھروں کو اللہ جنت نما بنا دیتا ہے جن کے پاس ڈھیر سارے روپیہ پیسہ نہ ہو لیکن تھوڑا ہو، وہ بھی حلال طریقے سے ہو، تو چین اور سکون اللہ ان کو عطا فرما. اب جن کے پاس حرام طریقے کی کمائی رکھی ہوئی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں بھی رکھے، لیکن وہ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، راتوں میں نیند نہیں آتی، وہ نیند کی گولیاں کھانا پڑتا ہے، اور جو ہے راتوں میں چمک کے اڑ جاتے ہیں کہیں میرا مال فنا تو نہ ہو گیا ہو، نقصان تو نہ ہو گیا ہو. یہ سوچ سوچ کے جو ہے ان کی نیندیں برباد ہو جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو قناعت پسند بنایا، جن کو تقوی و پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائی، وہ آرام سے سوتے ہیں، آرام سے عبادت کرتے ہیں. اور رمضان کے تعلق سے بھی فرمایا گیا کوئی جلد بازی والا عمل مت کریے اللہ کے واسطے. ہمارے پاس یہ رہتا ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی حافظ قرآن کو تراویح پڑھانے کے لیے لاتے ہیں تو ایسے حافظ کو ڈھونڈتے ہیں جو جس کی رفتار 360 کلومیٹر پر آور کے رہے ہو، اس طرح ڈھونڈتے ہیں. یہ اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں وہاں نازل نہیں ہوگی، بلکہ وہاں تو اللہ کا غضب نازل ہوگا. ایسا تیز تیز پڑھنے کا قرآن کا حکم نہیں ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ میں نے قرآن کو ترتیل سے نازل فرمایا ہے. تمہارا کام بھی ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ رک رک کر ترتیل سے ترتیب وار سے پڑھتے رہا کریں. اور سننے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہو. اگر جو ہے کوئی حافظ صاحب اگر 15 منٹ آدھا گھنٹہ دیر کر دیے تو امام صاحب کمیٹی کے لوگ اور نہ جانے دوسرے جو ہے شہر کے بستی کے لوگ جو ہے آ کے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا آپ اتنا وقت لے لیے. اب ایک جو ہے اندر کی بات بتاتا چلوں، یہاں تو جلدی جلدی پڑھ کے جانے کی فکر ہے. جب 11 بجے 11:30 بجے مسجد سے آپ جائیں گے تو فجر تک کا نظام اور سسٹم کیا ہے یہ بتائیے. پورا نظام بازاروں کی نظر ہونے والا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گزارنے والا ہے. بہت سارے اللہ والے ایسے ہوں گے جو جا کر سو جاتے ہیں پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر 80% لوگ ایسے ہو گئے مسجد سے جلدی جلدی تراویح ختم کر لیں گے، پھر اس کے بعد دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہیں گے. یہ رمضان کا پیغام نہیں ہے، رمضان کا استقبال نہیں ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں. بعض اللہ والوں کو ہم نے ایسا دیکھا کہ مسجد میں تراویح میں آرام سے قرآن کو سنتے ہیں، 20 رکعت تراویح بھی پڑھتے ہیں، پھر گھر میں جا کے 2 سے 3 پارے پھر قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. آج بھی ایسے اللہ والے ہیں ہمارے محلوں کے اندر. ہم جو ہے ایسا سمجھ لیے کہ ہر چیز میں جلدی، افطار میں جلدی، یعنی جو ہے کاموں میں جلدی، بھاگنا ہمارا جلدی ہو گیا، چلنا ہمارا جلدی ہو گیا. اور خاص طور پر نوجوان بچے گاڑیوں پہ جاتے ہیں تو جلدی اور تیز رفتار جانا ان کا ہمیشہ کا یہ کام بن گیا. بھائی آپ اپنی جان کو، یہ اللہ کی غنیمت ہے، اس کو ایسے ضائع مت کریے اللہ کے واسطے. تو رمضان کے اندر بھی حافظ قرآن امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں پورے مکمل ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، بڑے ہی جو ہے سکون کے ساتھ آپ قرآن کو سنیں، مسجد میں بیٹھے. اور فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زمین کا کوئی حصہ، زمین کا وہ حصہ جو سب سے پسندیدہ ہو، سب سے محبوب ہو، وہ ٹکڑا اللہ کو پسند ہے، وہ جگہ اللہ کو پسند ہے جہاں پر مسجدیں بنائی جاتی ہیں. کیوں؟ وہاں پر اللہ اللہ ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، وہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کیے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی لیے مسجدیں زیادہ پسند ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَبْغَضَ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جگہ ناپسند ہے جو بازاروں کے اندر بیٹھ کے گزاری جاتی. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ مول صاحب بازار کی جگہ کیسے جو ہے اللہ کیوں ناپسند کرتا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، بازار بھی اب اس طرح مدینے کے بازار کی طرح نہیں رہے.
بازار اور مارکیٹ بھی اس طرح کی مارکیٹ اور بازار نہیں رہے جس طرح نظام ہمارے جو ہے خلفائے راشدین کا جو نظام ہوا کرتا تھا اس وقت کا، اس طرح کا بازار اب نہیں رہا۔ بازار میں جھوٹ ہوتا ہے، بازار میں کینہ کپٹ ہوتا ہے، بازار کے اندر جو ہے چغلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی جو ہے ٹانگ کھینچنے کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے لوٹ مار کے پلاننگ کیے جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے پوری دنیا و مافیا کے فحاشی طریقے سے باتیں ہوتی ہیں، غلط طریقے کے کام ہوتے ہیں۔ وہاں الغرض بازار آج اس وقت ایسا ہو گیا کہ وہاں برائی کے علاوہ کوئی دوسری چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ تو اب حدیث پاک کا مفہوم ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسے ہی بازار کی جگہ کو ناپسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کے اندر یہ حکمت چھپا کر رکھی تھی۔ یہ حکمت چھپی ہوئی ہے کہ بازاروں میں زیادہ وقت مت لگائیں اللہ کے بعد۔ جب کبھی اپنے باہر نکل رہے ہیں، اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، اللہ اکبر ہو، یا خاص طور پر استغفار کو کثرت سے پڑھتے رہا کرے، اللہ کے سامنے اس بات کو بتلائیں، یا اللہ پورا سال میں گناہوں میں گزارا، یہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا اہتمام ایک تو جو ہے ایک ٹائم ٹیبل ہم کو بنانا ہے، اس کے اندر فرائض بھی لکھنا ہے، واجبات بھی لکھنا ہے، نوافل بھی لکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کا کالم بھی ڈالنا ہے، اس میں روزانہ خود بھی ٹک کرنا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی ٹک کرانا ہے، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ بھی سننا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر یہ کوشش کرتے رہیں گے تو پورا آنے والا سال جو ہمارا ہوگا وہ اللہ کی یاد میں گزرنے والا ہو جائے۔ اللہ والوں کے کئی تذکرے ہمارے سامنے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے تعلق سے یہ بات لکھی گئی، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے ماتحت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگوں تمہارے اوپر جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کو آنے سے پہلے اپنے ماتحت کے لوگوں کا بوجھ کم کر دو۔ لوگوں کا بوجھ کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی آدمی 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کر رہا ہے اور وہ مسلمان ہے تو آپ کہہ دو کہ اللہ کے بندے یہ پورا مہینہ تیرے 2 گھنٹے میں معاف کر دیا، بس 6 گھنٹے میں چلے جا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ہم جو ہے جاب کرتے ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی الحمدللہ یہ سہولت دی جاتی ہے، جو گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں ان کو بھی یہ حکومت کی طرف سے جو ہے معاملہ مل جاتا ہے کہ بھائی 6 بجے دفتر ختم ہوتا ہے، 5 بجے ہوتا ہے تو نہیں 4 بجے مسلمانوں کے لیے چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پاک کو دیکھ کر جو ہے یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ اور خاص طور پر یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کے اوپر بھی بوجھ کم کر دیجئے۔ سال بھر وہ کھلا پلا کے ہمارے لیے تیار رہتی ہے، لیکن رمضان جیسے ہی آ جاتا ہے ان کا کام ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں بلکہ ان کو بھی موقع دینا چاہیے، ان کو بھی تہجد کا موقع دینا چاہیے، گھر والوں کو لیڈیز کو بھی جو ہے ذکر و اذکار کا موقع دینا چاہیے، ان کے کام کو ہلکا کر دیجئے۔ اور میں یہ بھی کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ رمضان آ گیا تو رمضان یہ حلیم کا مہینہ، بریانیوں کا مہینہ، تلا ہوا گوشت کا مہینہ، اور نہ جانے مارکیٹ کے اندر بہت جو ہے بڑے بڑے ہوٹل روڈوں پہ آ جائیں گے، آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ہمارے پورے جسم کے سسٹم کو خراب کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حکمت یہ رکھی تھی کہ جو اللہ کے بندے روزہ رکھتے ہیں ان کے پیٹ کے اندر سال بھر میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اور روزہ رکھنے کی یہ میں نہیں بلکہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے باضابطہ وہ تحقیق کیے تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ رمضان کا مہینہ انسان کے جسم کو جو ہے مکمل صاف و شفاف اور ان کے جسم کے اندرونی بیماریوں کو ختم کرنے کا یہ روزہ جو ہے طریقہ ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہمارے بچے پلاننگ بناتے ہیں تراویح کے بعد فلاں مقام پہ وہ فلاں بن رہا ہے، وہ کھا کے آئیں گے، یہ کھا کے آئیں گے، یہ بھائی آپ بتلائیے کتنا کھائیں گے اور کیا کیا کھائیں گے؟ کیا رمضان کا مہینہ کھانے کا تھا؟ نہیں، رمضان کا مہینہ تو تقوی حاصل کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اپنے کھانے کو کم کر دینے کا مہینہ، اس لیے کہ عبادتوں کے اندر سستی نہ ہو، عبادتوں میں کاہلی نہ ہو۔ اب کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے یہاں حلق تک، پھر سحری میں سو رہے ہیں تو انسان 3 بجے 4 بجے اٹھے گا،
نہ ظہر کا پتہ، نہ وہ پتہ، نہ عبادتوں کا پتہ۔ تو بہر کیف یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس کا سسٹم بنا لیجئے، اپنے آپ کو مکمل طریقے سے تیار کر لیجئے، اور جو بڑے حضرات ہیں جن کی بیماریاں بڑی ہوئی ہیں وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے، ایک ریویو ڈاکٹر سے کر لیجئے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو مجھے کیا کیا جو ہے آگے چل کے کام کرنے ہیں، ایک سسٹم بنا لیجئے، گھر والوں کا بوجھ کم کریے، اپنے ماتحت کے لوگوں کا بوجھ کم کریے، قرآن کی تلاوت کو سیکھنے سکھانے کا عام طریقہ عام کر لیجئے، بڑے ہیں بڑی عمر والے ہیں، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، حافظ صاحب کو امام صاحب کو پکڑ کے اپنا قرآن مضبوط بنا لیں۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے تراویح والے عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی اب یہ جو شعبان کا مہینہ اس جمعے میں ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہم سب کو جو ہے جو آنے والا جمعہ ہے وہ رمضان کا جمعہ ہم کو عطا فرمائے گا، تو پورے حضرات یہ مسجد میں بیٹھ کے یہ نیت کر لیں، اللہ سے عہد کر لیں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں روزہ رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب بولیے انشاءاللہ۔ سب یہ جو ہے ارادہ کر لیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے عبادت کرنا ہے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے مجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تقوی حاصل کرنے کے لیے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے میں روزہ نہیں۔ اور روزے کے کیا فوائد ہیں، نماز کے کیا فوائد ہیں، تراویح کے کیا فائدے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ اس کے فضائل آتے رہیں گے۔ پھر تراویح کے درمیان میں بھی قرآن کی فضیلت، قرآن کی آیتوں کے ترجمے اور مختصراً انداز میں اس کے ترجمے بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ عرض کرنے کی بات یہ ہے اب ہم کو کمر باندھنا ہے رمضان کی تیاری کے لیے، جس طرح جو ہے کہا گیا، کسی شاعر نے کہا کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو ہم کو بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے رمضان کے لیے، روزوں کے لیے، عبادتوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔